کل کا جو ہمارا سبق تھا وہ سورہ فیل کی کل تلاوت ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ کی بھی۔ آج پھر سے ہم سورہ فاتحہ اور سورہ فیل کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دو وقت کے کیا معاملات ہیں۔ اگر سب کو یاد ہو گئے ہوں گے تو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں تو پھر اس کو ایک دن اور مہلت دے کر کے کل انشاءاللہ پھر سے دوسری سورت کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ آواز نکل ہی نہیں رہی سب کی آواز ذرا قریب آئیے، اچھا بڑے آپ لوگ جو پیچھے آپ لوگ ذرا قریب آئیے، آئیے قریب آئیے، شعیب بھائی آئیے قریب آئیے، آئیے شعیب بھائی پیچھے پیچھے رہتے ہیں آپ لوگ بڑے لوگ بھائی، قریب آئیے آئیے۔ آپ کا سب کا نام لے لے کے بلانا پڑے گا، پیچھے کیوں بیٹھے، ذرا کے بیٹھو ذرا چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، توجہ ادھر دیا، ادھر ادھر مت دیکھیے، ادھر توجہ دیجیے، دھیان سے پڑھیے، دھیان سے سنیے، دھیان سے یاد کیجیے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم۔ انعمت نہیں کہیں گے نا، انعمت کہیں گے، عین الگ ہے الف الگ ہے نا۔ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وجعلهم كعصف مأكول مأكول کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہو گیا؟ ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیں ذرا کتنے کو یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ 2 3 4 آپ لوگوں کو یاد نہیں سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہو گیا؟ صحیح بھی سنا پائیں گے؟ ہاں یہی کہتے ہیں نا کہ محنت اگر آپ لوگ دھیان سے دیکھیں یاد ہو جائے گا. اگر یاد نہیں بھی ہے، میں نے کہا یاد نہیں یاد ہوگا شاید، لیکن جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اس طریقے سے یاد ہوگا، ہے نا ایسا نا. تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی نا. آپ بس کہ حضرت پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے الحمد للہ کیفا منہ ادھر چل رہا ہے، بس دوسروں کے ساتھ میں ہے نا لائن میں بہ رہے ہیں. تو جب تک دھیان نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے تو کیسے ہوگا؟ ہاں سنائیے تو آپ سورہ فاتحہ، ہاں زور سے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحان اللہ. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم میں سانس ٹوٹ گیا آپ کی، لیکن ماشاءاللہ بہت بڑھیا پڑھے. جتنی امید تھی اس سے زیادہ امید سے بارہ طرف پڑھے ماشاءاللہ. آپ لوگ ایسے پڑھیں گے نا، آپ پڑھیں گے تو محنت کریں گے تو پڑھیں گے نا. ہاں کیا عادل محنت کریں گے نا؟ سیم محنت کریں گے نا؟
علم ترا کیف کی صورت یاد ہوئی آپ لوگوں کو؟ آج کا سبق وہی رہے گا کہ آگے بڑھا دیں؟ یاد ہوا آپ لوگوں کو؟ علم ترا کیف کی صورت سورہ فیل یاد ہوئی؟ آپ لوگ بول بھی نہیں رہے ہیں، نہیں ہوئی آپ کو؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یاد ہے؟ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن مکمل نہیں، مطلب طرف میں نہیں جانا۔ ٹھیک ہے سب ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ محنت کریں گے سب ہو جائے گا نا۔ مزمل سورہ فیل یاد ہے؟ سنائیے سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ میرے صورت تو یاد ہے لیکن غلطی بہت ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، راہی صاحب بھی پڑھ لے۔ جہاں چھوٹی ہا ہے وہاں بڑی ہا پڑھتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معنی بدل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ معنی بدل جائے گا۔ اور جب معنی بدلے گا، جب جو ہے معنی بدلے گا تو ظاہر سی بات ہے نماز میں قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا کہ معنی بدل جائے، وہ نماز فاسد ہے۔ کیا وہ نماز ہوں گی نہیں، بلکہ الٹا وہ انسان گنہگار ہو جائے گا۔ اگر کفر ہو گیا تو گنہگار بھی ہو جائے گا۔ جیسے کہ مومن کی نماز کتاب میں ایک ایگزامپل دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ عظیم کو اگر کوئی عجیب پڑھ رہا ہے تو عجیب کا معنی گونگا ہے، یعنی معاذ اللہ خدا کو کہتے ہیں اللہ گونگا ہے، پاک ہے وہ خدا جو گونگا ہے، جبکہ پاک ہے وہ خدا جو عظمت والا ہے نا، عظیم ذات سے عظمت والا، اور عجیب سب کچھ وہی ہے، خالی ذات کی جگہ جیم آ گیا تو عجیب مانا گونگا ہو گیا، اللہ گونگا ہے معاذ اللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ، ہے نہیں؟ تو ہم جو پڑھتے ہیں ہم کو یاد بھی اگر ہوگا تو ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے منہ سوچتے ہوئے ہماری نماز ہو جا رہی ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں نا جن کو لگتا ہے کہ ہم کو یہ سب درس کی ضرورت نہیں پڑتی، یا ہم کو صورت یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا جو یاد ہے وہ صحیح ہے۔ اگر سوچتے ہیں تو اگر یاد ہے صحیح معنوں میں تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ اگر صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے تو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے مزمل نے اچھا پڑھا، لیکن بہت ساری باتیں غلطیاں، تو ان چیزوں کو سدھارنے کے لیے ہی یہ سمر کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار سورہ فیل کو اور پڑھا دیتا ہوں میں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی درس دیں گے، اس کے بعد پھر وقار اور اپنے عبدالعظیم جو ہے اس کو ریپیٹ کروائیں گے بار بار، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل دھیان دیں، توجہ دیں، میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، اس کو طرف ذرا جو ہے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول خوب دھیان سے پڑھیے، بار بار پریکٹس کیجیے. یہ سوچیے کہ ابھی ہم لوگ یاد کر رہے ہیں، میں میرے بارے بتا رہا ہوں کہ میں خود ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے نا. یہ علم ایک سمندر ہے، جتنا آپ اس کے اندر جائیں گے موتیاں حاصل کریں گے، اور جو لوگ دور رہیں گے تو پھر وہ ان کی نمازیں بھی ویسی رہیں گی. اللہ معاف فرمائے، اس لیے کہ جو اپنی نمازیں درست نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی نمازوں کی کچھ حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر عقائد کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو پریکٹس جو ہے کرائی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا درس ہے، جو سبق ہے، وہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہے نا. سوال یہ ہے، کیا سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور دنیا میں بشری لبادے میں تشریف لائے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. اس کے اوپر غالباً 3-4 دن جو ہے اپنے عصر کے بعد جو ہے درس ہو چکے، اس کے تعلق سے بیان ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ سمر کیمپ کا مقصد یہی ہے کہ وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائے جن باتوں کے تعلق سے زیادہ سوال ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو بالکل پیچیدہ طریقے سے نہیں، بالکل سادہ سیدھا انداز میں آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ جب کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا معقول جواب دے سکیں. اسلامی عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نور کے پیکر ہیں. سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، مگر اس دنیا میں لباس بشریت میں یعنی انسانی لباس میں تشریف لائے، ہے نا. لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا یہ ہمارے نبی کی حقیقت ہے. کیا ہے؟ اور بشریت یعنی انسانی لبادے میں آنا یہ آپ کی صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صفت ہے. جیسے کہ کل بتایا گیا تھا کہ انسان رؤوف ہے، رحیم ہے، تو رؤوف و رحیم یہ ان کی صفت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن وہی خاصہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی عطا سے ہے. تو پہلے انسان ہے، پھر انسان کے اندر کرم کرنے کی صفت ہے. پہلے انسان ہے، پھر انسان کے اندر مدد کرنے کی صفت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے نا. پہلے انسان ہے، پھر وہ انسان یا تو جھوٹا ہے یا تو سچا ہے، سچ بول رہا ہے تو سچائی کی صفت ہے نا. تو پہلے انسان ہے، جو انسان ہے وہ انسان اس کی اصل ہے. وہ کیا ہے؟ اصل ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے نبی نور ہیں، تو یہ اصل ہے، یعنی یہ ان کی حقیقت ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ ہمارے نبی نور ہے. اور جو لباس بشری میں انسانی شکل و صورت میں جو آئے تو یہ ہمارے نبی کی کیا ہے؟ صفت ہے. کیا ہے؟ صفت ہے. اس لیے ہمیں سرکار کی بشریت اور نورانیت دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سرکار کی حقیقت یعنی نورانیت کو بھی مانتے ہیں اور سرکار کی بشریت کو بھی. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ سرکار کی بشریت کو جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہے. اس لیے قرآن کی روشنی قرآن کی روح سے ہے. تو اسی طریقے سے جو سرکار کو نور نہیں مانے گا وہ بھی گمراہ اور بددین ہوگا، ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ہے نا. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ایک نور. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 پارہ نمبر 6 میں ہے. تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 72
تفسیر کبیر صفحہ نمبر 396 جلد صوف، تفسیر خازن صفحہ نمبر 417 جلد اول، تفسیر مدارک صفحہ نمبر 470 جلد اول، تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 87 جلد 6، تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 548 جلد اول، تفسیر در منصور صفحہ نمبر 231 جلد صوف، تفسیر جلالین، تفسیر ابن جریر، مدارج النبوہ، مواہب اللدنیہ اور تمام معتبر تفاسیر میں مفسرین نے اس آیت میں نور سے مراد ہمارے نبی کو لیا ہے۔ نور سے مراد کن کی ذات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس آیت مبارکہ میں روشن نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ پھر اس طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 32 پارہ نمبر 10 اللہ ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، جس کا معنی ہے چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کو پورا کرنا پڑے، برا مانے کافر۔ یعنی کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے مگر اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت میں بھی نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ کفار چاہتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، قتل کر دیں، مگر قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قتل پر کسی کو قدرت نہیں دی۔ ان آیات اور تفاسیر سے معلوم ہو گیا، ثابت ہو گئی کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک اول ما خلق اللہ نوری، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے نا۔ اور ایک جگہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے انسان ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے انسان ہے، آدم سے آدمی ہے نا، آدم سے آدمی ہے، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا، مگر ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی مٹی اور پانی کے درمیان، یعنی ابھی پتلا بنایا، ابھی آدمی بنا، ابھی آدمی پیدا نہیں ہوا تھا، مگر ہمارے نبی کہہ رہے کہ میں نبی تھا۔ تو وہ جو نبی آقا نے فرمایا کہ میں نبی تھا، اس وقت بھی سرکار تھے۔ تو وہ جو سرکار تھے تو کیا تھے؟ آدمی تو تھے نہیں، کیونکہ آدم کے بعد آدمی ہے، تو انسان تو تھا نہیں، تو سرکار تھے کیا؟ تو سرکار نور تھے۔ کیا تھے سرکار؟ کوئی آدمی نہیں، اور سرکار فرماتے کہ اس وقت میں نبی تھا۔ تو آدمی سے پہلے اگر سرکار تھے تو کیا تھے؟ نور تھے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے جو تھے سرکار، وہ جو نورانیت والا معاملہ ہے وہ سرکار کی حقیقت ہے۔ کیا ہے سرکار کی؟ اب آدم کے بعد سیس آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، عیسیٰ آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، ایک کے بعد انبیاء آتے رہے، اور پھر آخر میں ہمارے نبی آئے۔ اب جو آئے ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آئے، تو یہ لباس بشری میں آئے۔ یہ کس میں آئے؟ یہ انسانیت والا لباس پہن کر کے آئے، مگر آدم سے پہلے اگر تھے تو وہ جو معاملہ تھا وہ سرکار کی حقیقت ہے۔ وہ سرکار کی کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا کہ نہیں سرکار ہماری طرح نبی ہماری طرح بشر ہے، تو بابا بشر تو ہیں، لیکن آدم سے پہلے اگر تھے تو کیا تھے؟ بشر تھے۔
بشر تو تھے نہیں، کیا تھے؟ نور تھے۔ جب نور تھے تو پھر نور والے معاملہ کو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ جب ماننا ہے تو سب کو مان۔ ہم سنی لوگ نورانیت کو بھی مانتے ہیں اور بشر کو مانتے ہیں، لیکن بشریت کو جو مانتے ہیں اپنی طرح نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ جو نور والا معاملہ ہے وہ آدم سے پہلے ہے، تو جب آدم نبی کی طرح نہیں ہو سکا جو سب کا باپ ہے نہیں؟ آدم سب کے باپ ہے نا، انسانیت کے باپ ہے، انسانوں کے باپ ہے، آدمیت کے باپ ہے، تو جو آدم سب کے باپ ہیں جب وہ نبی کی طرح نہیں ہو سکا تو پھر بیٹا نبی کی طرح کیسے ہو جائے؟ ہاں سننے والی بات ہے نا، باپ بڑا ہوتا ہے کہ بیٹا؟ ہاں تو جب باپ ہی نہیں ہو سکا تو بیٹا کہاں سے بڑا ہو جائے؟ ہاں سننے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، توفیق دے کہ یہ باتیں ان کے ذہن میں اتر جائیں، بس جائیں اور سمجھ جائیں وہ لوگ کہ بھائی ہاں نبی جب تمام انبیاء سے پہلے بھی نبی تھے تو کس پوزیشن میں تھے، جب یہ بات سمجھ میں آئیں گی تو انشاءاللہ دل بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الرحمن پھر گفتگو ہوتی رہے گی، آپ لوگ بیٹھیے اور جو ہے بار بار سنیے، پریکٹس کیجئے، اس پر عمل کیجئے، یاد کیجئے، بار بار دہرائیے، اور کل سورہ فاتحہ اور سورہ فیل دونوں بالکل یاد ہو جانی چاہیے، تاکہ جو ہے کل ہم پھر آگے بڑھیں، دوسرا سبق آپ کو دیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔